دوستو، اب ایک ایسا ہارر واقعہ ہے لالٹین. تو آپ سب نے دیکھا ہوگا، میرے بچپن میں تو تھا. اب اگر آپ لوگ اپنی عمر چھپا رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے لالٹین. ہم پشتو میں ویسے لاٹین بولتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو لالٹین بولتا ہے. تو اس طرح تھا نا کہ ہماری جو نانا تھی، اس کی ایک کہانی ہے. وہ کہتے تھے کہ پرانے زمانے میں لوگ رات کے ٹائم ندیوں سے پانی لے کے آتے تھے. یہ تو سب کو پتہ ہے. ویسے یہ سین ہر سٹوری میں ہوتا ہے. یہ میری سٹوریز میں بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ پرانے ساری سٹوریز میں یہی سین ہوتی ہے، یہی امیجنیشن ہوتی. تو نانو کہتے تھے کہ جب لوگ پانی لے کے آتے تھے نا، اس کے لیے عورتوں کو 4 بجے اٹھنا پڑتا تھا. اور اس کی مین جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ اگر تھوڑا لیٹ ہوتی تو پھر مرد حضرات اوبیسلی مسجدوں میں جاتے تھے اور عورتوں پر ان کی نظر پڑتی تھی. اور اسی طرح پٹھان عورتیں، جو میں اپنے گاؤں کی سٹوری بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو پٹھان عورتیں تھی وہ تو یہ نہیں چاہے گی کہ اب مرد انہیں دیکھے، چاہے وہ بورکے میں کچھ بھی ہو، لیکن ان کا ٹائم 4 بجے تھا. تو نانو کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی جو میری نانی تھی اس کو جانے نہیں دیتا تھا، بلکہ خود پانی لے کے آتا تھا. میرے نانو تھوڑا زیادہ پردے والا بندہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا عورتوں سے پہلے یا بعد میں جاتا تھا، کیونکہ وہاں عورتیں زیادہ ہوتی تھی تو میرا جانا جو ہے صحیح نہیں تھا. تو جب عورتیں واپس آتی تھی تو یا تو میں اس ٹائم جاتا تھا اور یا ان سے پہلے جاتا تھا. اور میں وہاں بھی پانی نہیں بھرتا تھا جہاں عورتیں بھرتی تھی، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں جس ٹائم پہ جاتا تھا وہاں تب بھی عورتیں ہوتی تھی. اسی لیے میری جگہ ایک اور جگہ تھی وہاں ندی میں وہاں سے پانی لے کے آتا تھا اور تھوڑا دور پڑتا تھا. تو نانو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا نا، تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے ایک عورت بھی ندی کی طرف جا رہی ہے، اور وہی عورتوں والی جگہ پہ جا رہی ہے، اور اس کے ہاتھ میں لالٹین بھی ہے. تو اوبیسلی ظاہر سی بات ہے، اندھیرا ہوتا ہے اس ٹائم. تو میں اپنے ویسے چاند کی روشنی اس رات بہت تھی، لیکن اس عورت کے ہاتھ میں لالٹین تھا اور دوسرے ہاتھ میں کوئی مٹکا یا کوئی برتن، جو کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا. تو نانو کہتے ہیں کہ میں بھی گیا اور میں نے اپنا جو بالٹی مٹکا تھا وہ بھر دیا اور آنے لگا. اور یہ عورت بھی اسی طرح وہ چیزیں جو برتن تھے بھر کے واپس آنے لگی. اس کے ایک مٹکا سر پہ تھا اور 2 مٹکے اس کے بغلوں میں تھے اور ہاتھ میں لالٹین. تو میں حیران رہ گیا، یہ کیسے لے کے جا رہی ہے اتنا. خیر، عورتوں کو ان چیزوں پہ کافی کمانڈ حاصل ہوتا ہے. پھر میں گھر آیا. اسی طرح لگاتار ایک ہفتے میں بیچ کے دن چھوڑ کے اس طرح میں اس کو دیکھ رہا تھا. کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں، لیکن لالٹین والی عورت بن گئی میری نظر سے کہ وہ لالٹین والی عورت پھر آئی. اس طرح میرے دماغ میں یہ آ جاتا نا کہ یہ پھر آ گئی ہے اس ٹائم پہ اس طرح. اب کچھ دن اس طرح ہوئے کہ جب میں نے اس کو دیکھا کہ یہ جا کے ندی سے نا پانی بھر رہی ہے، تو میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پانی بھر رہا تھا. تو اچانک مجھے فیل ہوا نا میرے پیچھے سے ایسے کوئی سرگوشی ہوئی ہے. تو جب میں نے پیچھے دیکھا تو یہ عورت کھڑی تھی. تو میں کافی ڈر گیا نا، کیونکہ اس کو اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا. میں ایک مرد تھا، یہ عورت تھی، اور اندھیرا بھی تھا. اور دوسری بات یہ کہ عورتیں پردہ کرتی ہے، تو وہ اس نے دلہن کے روپ میں کھڑی تھی. تو میں حیران رہ گیا کہ یہ اس بیچاری کی شاید نئی شادی ہوئی ہے، اور گھر والے ان سے پانی بھی جو ہے بھر کے لا رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا، یہاں کیوں ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی اور لالٹین ہاتھ میں پکڑا تھا اور ہنس رہی تھی. مجھے کافی غصہ آیا. میں نے اپنے برتن اٹھائے اور وہاں سے چل پڑا. اب اگلی دن اس طرح پھر ہوا. میں نے دیکھا کہ یہ دور ایک پتھر پہ بیٹھی ہے، اور وہ پتھر بالکل کنارے پر تھا ندی کے. تو اس نے پاؤں نیچے پانی میں ڈبوئے ہیں اور اس طرح مزے لے رہی ہے. اور تو میں نے کہا یار، یہ کس کے گھر کی جو ہے عورت ہے جو اس طرح عجیب حرکتیں کر رہی ہے. اور اتنی رات کو رات تو نہیں تھی، لیکن اندھیرا ہوتا تھا، 4 بجے کے ٹائم، 3:30 بجے کے ٹائم یہ مزے کرنے آتی ہے. اس کو چاہیے کہ جلدی اپنے برتن بھر کے یہاں سے چلی جایا کریں. میں نے اس کو بولا بھی کہ میڈم، آپ ایسا کریں بہن جی کہ اس طرح مت کیا کرے، اب ڈر جائے گی. یہاں یہ ہوتا ہے کہ باقی مرد بھی آتے ہیں نہانے کے لیے، کوئی وضو کرنے کے لیے، تو اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح بیٹھی ہے اور بس اپنے برتن بھرو اور جاؤ. تو اس نے مجھے دیکھ کر اور ہلکی سی گنگنا رہی تھی.
تو میں چل پڑا کہ بس چھوڑو، اب یہ ماننے والی نہیں ہے ویسے. تو میں گھر گیا اور پھر میری نانی سے بھی یہ بات ڈسکس کی. تو میرے نانی نے میرے نانو کو سختی سے منع کیا کہ آج کے بعد تمہیں دن میں پانی لے کے آنی ہے. تو میں کافی پریشان ہوا اور افسردگی مجھے ہوئی. خیر میں اس دن کے بعد تھوڑا دوسرے ٹائم پہ جانے لگا. اب 4-5 دن اس طرح گزرے اور پھر اچانک ایک شور مچا گاؤں میں. تو دیکھا کہ ایک جوان لڑکا جس کے بازو پر ایک عجیب نشان تھا، اور اس کو ہاسپٹل جو نزدیک گاؤں میں تھا، اس کو چھوٹا موٹا ہاسپٹل تھا، اس میں لے کے گئے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے کہ پانی بھرنے گیا تھا تو دلہن کے روپ میں کسی لڑکی نے اس کے ساتھ جو ہے مطلب وہ کوئی جنی تھی یا بت تھی، اور اس نے اس پہ وار کیا ہے. میں نے کہا یہ جھوٹ ہے یار، اس کو تو میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. سب لوگ حیران رہ گئے، یہ کیا بات ہوئی کہ تم دیکھتے ہو؟ اسی طرح دوستو یہ بات یہاں جلدی ختم کرتے. ٹائم گزرتا گیا اور میرے نانو لوگوں کو یہ باور کراتے رہے کہ نہیں وہ ایک عورت ہے عام سی، کوئی وہ نہیں ہے چڑیل یا کوئی اور مطلب جن بت ہوائی مخلوق، جسے غیر مرئی مخلوق ندر کریچر ہم اپنی زبان میں کہتے. تو لوگوں نے کہا نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لالٹین والی عورت تو جو تھی وہ کوئی جنی تھی، اور اس سے پہلے ایک اور بوڑھے شخص پر بھی ظاہر ہوئی تھی اور اس کو تو باقاعدہ دھکا دیا تھا، پانی میں گرایا تھا. پھر نانو نے کہا کہ میں تو اس کو ٹھیک کرواؤں گی. تو نانو نے کہا میں تو اس کو ٹھیک کرا کے رہوں گا. اس بار نانو اسی ٹائم پہ چلنے لگا. اب 1 مہینے سے نانو اس ٹائم پہ جاتا تھا اور اپنے ساتھ ایک سٹک لے کے جاتا تھا کہ ماروں گا اس کو. اتنے لوگوں کو مطلب یہ جو ہے لوگوں کو خوف زدہ کیا ہوا ہے اور پورے گاؤں کا ماحول خراب کیا ہوا ہے. ہماری نانو روز ایک سٹک لے کے جاتا تھا کہ یہ آئی نا تو میں اس کا سر پاڑ دوں گی اور اس کے گھر والوں کے حوالے کر دوں گی اس کو، کہ اس کو جو ہے کنٹرول کرے، اس کو باندھے کسی رسی سے. پاگل تو نہیں ہوئی، کسی پاگل خانے سے تو نہیں آئی. اب نانو کو وہ نہیں مل رہی 1 مہینے سے. اچھا اگلے دن جب نانو نے سارے برتن بھرے اور واپس آنے لگا تو وہ سامنے کھڑی تھی، اور نانو کہتا ہے کہ اتنی مطلب کڑی تھی اور منہ پہ گھونگھٹ ڈالا تھا. تو میں نے کہا اچھا تو لوگوں کو گھبرانے کا ٹیکا لیا ہے تم نے، اور یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ دلہنوں کے روپ میں آ کے کڑی ہو جاتی ہو اور ہاتھ میں لالٹین بھی ہے تمہارے، اور اس جوان بچے کو تم نے اس طرح اس قدر مطلب زخمی کیا ہوا ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا 1 مہینے سے، یہ سٹک لے کے آیا ہوں. تو وہ کچھ نہیں کہہ رہی جواب میں، اور اس کے چہرے پہ وہ گھونگھٹ ہے ابھی. تو نانو کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ گھونگھٹ سرکنے لگا خود سے. تو میں نے کہا چلو یہ گھونگھٹ کا پلو جو ہوتا ہے اکثر یہ عورتوں کا بہت بھاری ہوتا ہے خود، اور جیسی وہ سرک گیا اور یہ جو اس کا جو وہ تھا کیا کہتے اس کا گھونگھٹ نیچے گرا، تو گرتے ہی اس کی ایک ایسی آواز آئی گھڑاش. اور نانو کہتی اس کی شکل اتنی خوفناک اور ایسی بڑی بڑی بدصورت آنکھیں اور بڑے بڑے ہونٹ، اور جیسے دلہن نہیں پہنتی وہ ناک میں وہ نوز پن، اور اس کا ایک ایسے تارنما مطلب ایک ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے نوز پن جو ہوتا ہے وہ کان تک جو گیا ہوتا ہے اور ٹاپس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا تھا. اور نانو کہتا ہے کہ اس نے اپنا منہ کھولا اور مجھے کہا اب تم مجھے سبق سکھاؤ گے. اس طرح کچھ مطلب بڑبڑائی اور اتنی لمبی ہو گئی. نانو کو سمجھ آ گیا کہ لوگ جو کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا، اور نانو کے سارے برتن گرے اور نانو بھاگنے لگا. اور نانو ہمیشہ اچھا شکر ہے کہ ہماری نانو اپنے گھر صحیح سلامت پہنچے، لیکن ہماری نانو کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ میں بتاؤں اس پوری کہانی کا جو مین مقصد نانو بتاتے تھے کہ میں نے کبھی بھی اس پر ایسی نظر نہیں رکھی تھی کہ بھئی ارے یار یہ تو بس لڑکی آ گئی ہے، ارے یہ تو اکیلے آ گئی ہے، چلو اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں. میں نے ہمیشہ برا سمجھا تھا اس بات کو کہ یہ کیوں آتی ہے اور دلہنوں کے روپ میں کیوں آتے، اور اگر آنا بھی ہے اس کو تو عورتوں کے ساتھ آنا چاہیے، اور اگر چلو آتی بھی ہے پہلے آتی ہے تو اس کو جلدی جانا چاہیے، نہ کہ فضول حرکتیں کرے پانی میں اس طرح جو ہے پیر ڈال کے یہ مستیاں کر رہی ہے. تو جو باقی بندی سے ملے تھے شاید انہوں نے اس کو چھیڑا ویڑا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ان کو
اپنا اصلی روپ دکھایا تھا، اور مجھے صرف روپ دکھایا کہ چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا اور میں اس کو مارنے کے لیے اسٹک لے کے گیا تھا، اور پھر وہ عورت لالٹین والی عورت سے مشہور ہوئی اور کسی نہ کسی کو اکثر نظر. اچھا پھر انڈیا کی ایک مووی آئی بیچ میں، اسٹری پتہ نہیں کیا تھا، مسٹری تھا یا اسٹری تھا، آئی ڈونٹ نو، میں تو بھول گئی. اس میں بھی ایک عورت رات میں کھڑی ہوتی تھی. وہ پہلا جو پہلا اس کا جو حصہ تھا، پہلا پارٹ جو تھا، میں نے تھوڑا بہت دیکھا تھا. وہ اسی طرح گاؤں کی گلیوں میں کر جو لوگ اس سے ڈرتے. تو یہ ہمارے نانو نے جب بھی کیا تھا یہ سٹوری، اور وہ فلم میں نے دیکھی، مجھے اس کے ساتھ بہت اٹیچ لگتی تھی وہ. لیکن میرے نانو تو بہت پہلے زمانے میں مطلب گزر چکے تھے، جبکہ مووی ابھی آئی. تو میں حیران ہوں کہ مووی والے نے نانو سے چرائی تھی یہ سٹوری یا نانو نے مووی والوں سے سٹوری چرائی تھی. مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. لیکن اس میں کہانی کو تھوڑا الگ بتایا تھا کہ ایک مطلب مسٹری تھا یا اسٹری تھا، ایک عورت ہوتی ہے، اور وہ شردا کپور تھے آئی تھنک اس میں، اور وہ رات کو کھڑی ہوتی تھی اور اس طرح وہ مطلب کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتا تھا تو اس کی ڈیتھ پھر ملتی تھی یا وہ مر جاتا تھا اس طرح. تو یہ بھی اسی طرح تھی کہ یہ لاٹین والی عورت دلہن کے روپ میں ندیوں پہ کھڑی، وہ اس میں بس یہ ہے کہ ندی کے پاس سے کھڑی ہوتی تھی، کیونکہ لوگ ندی کی طرف رات کے ٹائم زیادہ جاتے تھے. رات نہیں لیکن 3-4 بجے کے ٹائم تو یہ وہاں کھڑی ہوتی تھی. تو یہ ہوتی تھی، یہ تھا یہ سٹوری، ریئل ہارر واقعہ تھا دوستوں. اور چلو ختم ہو گیا. اب ایسا کرو کہ اچھے سے فریش ہو جاؤ، گرمی بہت ہے. اور میری ایک بات غور سے سنو، میں آپ لوگوں کو کبھی فورس نہیں کروں گی کہ مجھے سبسکرائب کرو، کیونکہ اگر آپ لوگ مجھے میری مطلب بات کو سمجھ کے سبسکرائب کرے بھی تو دیکھے گا کون؟ میرے سبسکرائبر اتنے بڑے ہیں لیکن آپ لوگ کو پتہ، یقین کریں میرے ویوز نہیں آتے، اور میرے صرف 100-200 تک ویوز آتے ہیں، جبکہ رمضان سے میرے 2-3 جبکہ میرے چینل پر 1000 سے زیادہ سبسکرائبر ہے. تو آخر یہ کس نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے؟ میں نے تو فیک بھی نہیں بنائے، نہ میں نے کسی کو بہت زیادہ بولا کہ ارے یار مجھے سبسکرائب کرو. چلو اگر کسی نے کیا بھی ہے تو میرے فیملی کے لوگ ہوگی، لیکن یہ کون لوگ تھے جنہوں نے مجھے اتنا، میرے فیملی میں 10-11 لوگوں نے بھی سے زیادہ لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا چینل ہے. لیکن مجھے حیرانی ہوتی کہ مجھے کس نے سبسکرائب کیا تھا، جو کہ میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، اور میں بیچاری اسی طرح ویوز کے لیے تڑپتی رہتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں. کم سے کم اگر آپ کے 1500-1600 سبسکرائبر ہے تو کم سے کم 800-400 لوگ تو آپ کی ایک ویڈیو دیکھیں نا. تو میرے تو ایسے بھی نہیں، میری ایک ویڈیو صرف 400-500 تک آج کل گئی ہے، جو کہ چلو میرے لیے کافی ہے. لیکن باقی 2-3-4 میرے سب سے ہائی جو ویو اس وقت اس مہینے میں آ رہے ہیں وہ یہی 6-7-8. تو کتنی افسوس کی بات ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویسی ہی مت سبسکرائب کیا کرے، کسی کو تھوڑا بہت دیکھا کرے، اس بیچارے کے چینل کو ٹچ کیا کرے، کیونکہ مجھے تو آپ لوگوں کی واچ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، واچ ٹائم کی، کیونکہ اس سے مجھے سبسکرائبر تو میرے پورے ہوئے، اب واچ ٹائم پورا نہیں ہو رہا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ویوز نہیں آ رہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، تو واچ ٹائم کیسے بڑھے گا؟ بس یہی مسئلہ، یہی ایک چیز آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتی تھی. اس کے لیے میرے ساتھ میری ہیلپ کیجیے، اپنے فرینڈس کے ساتھ میری ہر نیو سٹوری کا لنک شیئر کیجیے. تھینک یو یار، پلیز.